الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيد الرسل وأفضل الرسل وأكمل الرسل وخاتم الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين صدق الله مولانا العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على 5 شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد انتہائی واجب الاحترام محترم بزرگوں، عزیز دوستوں، نوجوان بھائیوں، السلام علیکم۔ حج کے مہینے شروع ہیں اور حج کا ارادہ رکھنے والے لوگ تیاری میں ہیں۔ تو اسی مناسبت سے حج کے بارے میں آج کے خطبہ جمعۃ المبارک میں کچھ باتیں عرض کروں گا۔ وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب۔ سب سے پہلے
یہ انسان کو علم ہونا چاہیے کہ حج کہتے کسے ہیں۔ حج کہتے کسے ہیں؟ تو علماء نے حج کا جو معنی بیان فرمایا ہے، اصطلاح شریعت میں جو حج کا معنی ہے، مختصر صرف حج کے لفظ کا لحاظ کرتے ہوئے معنی دیکھیں تو پھر ہے قصد کرنا، ارادہ کرنا، اور تفصیل اگر معنی کی دیکھی جائے تو فرمایا زیارت مکان مخصوص فی زمان مخصوص من فعل مخصوص۔ حج کہتے ہیں مخصوص مکان کی زیارت کرنا، مخصوص مکان کی زیارت کرنا، جیسا کہ بیت اللہ مکان ہے، جگہ ہے، مزدلفہ، وقوف عرفات، یہ ساری جگہیں جو ہیں مکان جگہ کو کہتے ہیں نا، تو ان جگہوں کی، مخصوص جگہوں کی زیارت کرنا، فی زمان مخصوص، مخصوص وقت اور مخصوص دن، مخصوص زمانے میں، اور فرمایا من فعل مخصوص، مخصوص افعال کے ساتھ۔ کتنی باتیں ہوئیں جی؟ مخصوص مکان کی، مخصوص جگہ کی زیارت کرنا، مخصوص زمانے میں، زمانہ بھی مخصوص ہے، 9 ذی الحجہ کے بعد 5 دن۔ اگر ان دنوں کے علاوہ بندہ حج کی نیت اور ارادے سے باقی پورا سال وہاں جا کر بیٹھا رہے تو اس کا حج نہیں ہوگا، کیونکہ زمانہ مخصوص ہے، مخصوص زمانے میں ان جگہوں کی زیارت کرنی ہے، پھر حج ہوگا۔ اور مخصوص افعال کے ساتھ ان کی زیارت، بیت اللہ کی زیارت ہو رہی ہے، اس کا طواف بھی ہو رہا ہے، صفا مروہ کی زیارت ہو رہی ہے، اس کا سعی بھی ہو رہا ہے، باقی جو مکانات ہیں ان کی زیارت ہو رہی ہے، اور باقی جو ہے ان کے ساتھ افعال بھی ہو رہے ہیں، تو یہ اسے کہتے ہیں حج۔ اور یہ جو حج ہوتا ہے، اس کے بارے میں علماء فرماتے ہیں یہ شروع کب ہوا، فرض کب ہوا، تو راجح قول یہ ہے کہ یہ سن 9 ہجری کے اندر فرض ہوا ہے۔ کس ہجری میں جی؟ 9 ہجری میں۔ تو اس سال نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے تو حج نہیں کیا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر حج مقرر کیا اور ان کو لوگوں کے ساتھ بھیجا، اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کو حج کروایا، نبی علیہ السلام نے حج نہیں کیا۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر نبی کے بعد کوئی لوگوں کو لے کر چل سکتا ہے تو وہ ابو بکر صدیق ہی ہے، کہ جتنے بڑے بڑے کام اگر نماز میں دیکھا جائے تو نماز اگر نبی علیہ السلام بیماری کی وجہ سے نہیں پڑھا سکتے تو نبی علیہ السلام کا حکم کیا ہوتا ہے؟ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، ابو بکر کو آگے کھڑا کرو، وہ نماز پڑھائے۔ تو مصلی پر اگر میرے نبی کے بعد کھڑا ہو سکتا ہے، مصلی کا وارث بن سکتا ہے، تو وہ کون ہے جی؟ ابو بکر صدیق ہے۔ اسی طرح حج کے موقع پر بھی حضرت ابو بکر صدیق کو حکم دیا، اس کی وجہ کیا تھی؟ نبی علیہ السلام نے خود حج کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ اس وقت مشرکین مکہ وہاں پر موجود تھے، مشرک موجود تھے، اور اس سال انہیں اعلان کیا گیا تھا، اجازت دی گئی تھی کہ یہ سال جو ہے اس میں تم حج کر سکتے ہو، اگلے سال تمہیں پھر حج کرنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام خود اس لیے نہیں گئے
کیونکہ مشرکین بھی حج کر رہے تھے اس سال، تو انہوں نے مشرکانہ اعمال کرنے تھے اس کے اندر. کسی نے تلبیہ اپنا شرکیہ جو ہے وہ کہنا تھا، اور کوئی جناب ننگے ہو کر طواف کرنا تھا، کسی نے کیا کرنا تھا. تو مشرکانہ اعمال ہونے تھے، اور نبی علیہ السلام کی موجودگی میں یہ اعمال ہوں تو یہ مناسب نہیں ہے. اس لیے نبی علیہ السلام خود نہیں گئے تھے، اور اعلان ہو گیا تھا کہ اگلے سال آپ کو اجازت نہیں ہوگی، اسی سال آپ کو اجازت ہے، کر لو حج. چنانچہ اگلے سال سن 10 ہجری کے اندر نبی علیہ السلام خود تشریف لے گئے، حج کیا. اور اس حج کے خطبہ کے دوران نبی علیہ السلام نے الوداعی باتیں فرمائیں، الوداعی کلمات صحابہ کے سامنے بیان فرمائے. اور یہی حج نبی علیہ السلام نے کیا تھا. اس کے بعد نبی علیہ السلام کی وفات ہو گئی تھی، اسی لیے اس کو حجۃ الوداع بھی کہا جاتا ہے. سن 10 ہجری میں جو نبی علیہ السلام نے حج فرمایا، اس کو حجۃ الوداع بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس حج کے اندر نبی علیہ السلام نے الوداع کلمات ارشاد فرمائے تھے. اور نبی علیہ السلام نے پھر پوری زندگی میں ایک ہی حج کیا. پھر تو چنانچہ 9 ہجری کے اندر حج فرض ہوا ہے. اب حج فرض کس پر ہے؟ تو حج فرض ہے صاحب استطاعت، طاقت والے بندے پر زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے. صاحب استطاعت پر زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے. جس وقت نبی علیہ السلام نے یہ بیان فرمایا کہ صاحب استطاعت پر زندگی میں ایک مرتبہ حج فرض ہے، جیسا کہ قرآن کی آیت میں بھی وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. جو بندہ استطاعت رکھتا ہے اس پر اللہ کی رضا کے لیے حج کیا ہے؟ فرض ہے. تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ یہ استطاعت کیا ہے؟ بلکہ ایک مرتبہ حج فرض کیوں ہے؟ اس پر بھی صحابہ کے ذہنوں میں سوالات آئے تھے. الٹا صحابہ نے سوال بھی کیا پھر، یا رسول اللہ ایک مرتبہ فرض ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک ہی مرتبہ فرض ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ حج کا سبب ایک ہے، حج کا سبب ایک ہے، اور وہ ہے بیت اللہ. وہ کیا ہے؟ بیت اللہ ایک ہے، تو پھر حج بھی زندگی میں ایک ہی فرض ہے. اب آپ کہیں گے کہ بیت اللہ تو کئی دفعہ تعمیر ہو چکا ہے، اس کی تعمیر تو بیت اللہ اس کمرے اور اس کوٹھے کا نام نہیں ہے، بلکہ اس جگہ سے لے کر اوپر تک وہ سارا بیت اللہ ہے. وہ جگہ ایک ہی ہے، کسی اور جگہ تو نہیں نا بیت اللہ ہو سکتا. یہ لوگوں نے پاکستان کے اندر جو طواف کے وہ بنائے ہوئے ہیں، یہ تو مصنوعی ہیں. جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے وہ عرب کے اندر ہی ہے، ایک ہی ہے. اس لیے حج بھی ایک ہی فرض ہے. بیت اللہ کی تعمیر 11 مرتبہ ہوئی ہے، لیکن حج ایک ہی فرض ہے، کیونکہ بیت اللہ اس جگہ کا نام ہے، اس کمرے کا نام نہیں. کمرے تو بنتے رہے مختلف. ایک صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ ایک ہی مرتبہ حج فرض ہے. نبی علیہ السلام خاموش رہے. پھر فرمایا یا رسول اللہ ایک ہی مرتبہ حج فرض ہے. نبی علیہ السلام خاموش. تیسری مرتبہ پھر فرمایا یا رسول اللہ ایک مرتبہ حج فرض ہے. نبی علیہ السلام نے کہا ہاں ایک ہی مرتبہ فرض ہے. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر میں آپ کو ایک مرتبہ کا نہ کہتا، یہ کہہ دیتا کہ ایک مرتبہ حج فرض نہیں بلکہ زیادہ مرتبہ ہے، تو اللہ تعالیٰ زیادہ مرتبہ فرض کر دیتے. اس لیے جس چیز کے بارے میں کچھ کہا نہ جائے تو اس کے بارے میں سوال نہ کیا کرو، خاموشی اختیار کیا کرو. یہود و نصارہ اسی وجہ سے ہلاک ہوئے کہ فضول سوالات کیا کرتے تھے انبیاء سے، اور جب سوال ہوتے تو وہی چیز فرض ہو جاتی، پھر مشکل میں پڑ جاتے ہیں. تو اس لیے میرے صحابہ زیادہ سوال نہ کیا کرو، خاموشی اختیار کیا کرو، جو میں کہہ دوں اسی پر اکتفا کیا کرو. اس واسطے ہر بندے یہ نصیحت ہونی چاہیے، ہر بندے کو یہ نصیحت ہونی چاہیے کہ زیادہ سوالات کا عادی نہیں ہونا چاہیے. بندے کو خاموشی اختیار کرنی چاہیے. من سمت نجا، جو بندہ خاموش رہتا ہے وہ کیا کر جاتا ہے جی؟ نجات پا جاتا ہے. بعض بندوں کی عادت ہوتی ہے سوال پہ سوال، بولتے جانا، زبان ان کی تکتی نہیں. خاموشی اختیار کرنی چاہیے. فرمایا کہ صاحب استطاعت پر حج فرض ہے. صحابہ نے پوچھا
صاحب استطاعت کون ہے جی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا الزاد والراحلہ، الزاد والراحلہ، صاحب استطاعت وہ ہے جس کے پاس نان نفقہ ہو، زاد راہ ہو، جس کے پاس نان نفقہ ہو، زاد راہ ہو، کوئی پونجی ہو، خرچ مرچ ہو، اور دوسرے نمبر پر فرمایا سواری ہو۔ کیا ہو جی؟ کیونکہ اس وقت حج جو ہے وہ سواریوں پہ جاتے تھے لوگ، گھوڑوں، خچر، گدھوں پہ، اب تو جہاز آ گئے ہیں۔ تو اب جو ہے وہ صرف پیسے ہونی چاہیے، نان نفقہ ہونا چاہیے۔ ایک غلط فہمی اور بھی دور کر دوں، پیسوں کا ذکر آیا، بعض لوگوں کا ایک غلط خیال ہے کہ مالی استطاعت صرف نقدی کو کہتے ہیں، یعنی بندے کے پاس 12-13 لاکھ روپیہ ہو نا، جو اب حج کا پیکج چل رہا ہے، تب بھی بندے پر حج فرض ہے، اس کے علاوہ اور جتنی چیزیں موجود ہوں حج فرض نہیں۔ نہیں، یہ غلط فہمی ہے۔ یہ کیا ہے؟ غلط فہمی ہے۔ اگر کسی بندے کے پاس ضرورت سے زائد کاروبار کے اندر اتنا سامان موجود ہے کہ وہ حج کر سکتا ہے تو اس پر حج فرض ہے۔ اگر کوئی بندہ پلاٹ لے کے بیٹھا ہوا ہے، اتنے پلاٹ ہیں، اب نقدی تو نہیں ہے اس کے پاس، پلاٹ ہیں، تو اب طاقت رکھتا ہے تو ایک پلاٹ بیچ کر اس پر حج کرنا فرض ہے۔ کسی کے پاس 3-4 دکانیں ہیں، ان کے کرائے آ رہے ہیں، تو اب اس کی جیب میں تو پیسے نہیں ہیں، کرایہ آتا ہے، لگ جاتا ہے، تو اب اس پر ضروری ہے کہ ان 3-4 دکانوں میں سے ایک دکان بیچے اور اس کے ذریعے حج کر کے آئے۔ اس لیے صرف نقدی یہ استطاعت نہیں ہے، یہ مالی استطاعت، یہ غلط فہمی ہے لوگوں کا۔ کسی کے پاس سونا پڑا ہوا ہے، سونا کسی عورت کے پاس پڑا ہوا ہے، اب پیسے تو نہیں ہیں اس کے پاس، لیکن سونا ہے، سونا اتنا ہے کہ وہ بیچے تو حج کر کے آ سکتی ہے، تو اس پر حج فرض ہے، وہ بیچ کے حج کر کے آئے۔ اور عورت کے لیے ضروری ہے کہ وہ ساتھ محرم کو بھی لے کے جائے، بغیر محرم کے عورت سفر نہیں کر سکتی۔ یہاں سے کیا ہوتا ہے جی، قافلے جا رہے ہیں اور قافلے میں عورتیں بھی ہیں، انہی کے ساتھ اپنی عورت کو بھیج دیا، یہ غلط طریقہ ہے۔ نبی علیہ السلام کے پاس ایک عورت آئی، یا رسول اللہ میرا محرم تو کوئی ہے کوئی نہیں، لیکن میں حج کر سکتی ہوں، استطاعت موجود ہے، مجھ میں طاقت ہے، تو میں قافلہ جا رہا ہے تو اس قافلے کے ساتھ چلی جاؤں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، جب تک تیرا محرم تیرے ساتھ نہیں ہو سکتا اس وقت تک تو قافلے کے ساتھ۔ اب وہ قافلہ صحابہ کا قافلہ ہے، وہ کون سا قافلہ ہے؟ صحابہ کا قافلہ، جن کا ایمان اور جن کے دلوں میں تقوی، پرہیزگاری ہم سے کئی گنا زیادہ ہے، اس کے ساتھ نبی علیہ السلام عورت کو نہیں جانے دے رہے، فرمایا کہ محرم کو تیار کرو، اسے بھی ساتھ لے کر جاؤ۔ تو آج کے دور کے اندر کوئی عورت بغیر محرم کے جا سکتی ہے قافلوں کے ساتھ؟ اب کیسے اجازت مل گئی؟ اس لیے عورت کے لیے ضروری ہے کہ اگر اس نے جانا ہے تو محرم کو ساتھ تیار کرے۔ اگر کوئی محرم غریب ہے، اس کے پاس طاقت نہیں، تو اگر اس کے پاس پیسے ہیں تو پھر اس کی بھی تیاری ساتھ کرے، خود بھی جائے، اسے بھی ساتھ لے کر جائے۔ اگر محرم نہیں ملتا ساری زندگی، پھر اس کے لیے ضروری ہے، یہ حج پر نہیں جا سکتی، محرم جو نہیں، اب ضروری ہے یہ مرنے سے پہلے وصیت کر کے جائے کہ میں نے جو پیسے اکٹھے کیے تھے حج کے، اس کی جگہ ان پیسوں کے ذریعے کسی اللہ کے نیک بندے کو حج کروا دو۔ اس کو کہتے ہیں حج بدل۔ اور یہی بیمار کا حکم ہے، کوئی بندہ بیمار ہو جاتا ہے نا، چل نہیں سکتا ہے، وہاں پر تو چلنا بھی ہوتا ہے، سارے معاملات افعال کرنے ہوتے ہیں، تو بندہ اتنا بیمار ہے، کمزور ہے کہ وہاں جا کر اس کے لیے پریشانی بنے گی، سفر نہیں کر سکتا، لیکن اس کے پاس حج کی طاقت ہے، پیسے ہیں اتنے، حج کر سکتا ہے، تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ وصیت کرے اور اپنی جگہ پر کسی اللہ کے نیک بندے کو، نمازی پرہیزگار کو حج کے لیے بھیجے۔ حج ساقط نہیں ہوگا، بلکہ مفسرین نے لکھا ہے اگر کوئی بندہ مر گیا اور اس کے پیچھے جائیداد تھی، اس کی میراث تھی، جائیداد اس کی موجود تھی، اور وہ بندہ مر گیا، اس نے زندگی میں حج نہیں کیا، اب اس کی جائیداد، اس کی میراث میں سے وارثوں کے اوپر ضروری ہے اور لازم ہے کہ اس کے حصے کا کسی کو حج کروائے، تب اس کا فریضہ ساقط ہوگا، وگرنہ ساقط نہیں ہوگا۔
ساری زندگی جناب جائیداد اکٹھا کرتا رہا اکٹھی، اور حج کیا ہی کوئی نہیں جو انسان پر کیا تھا، فرض تھا۔ تو یہ ہے صاحب استطاعت، اور حج کی فرضیت قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ کوئی بندہ یہ کہنا نہیں اتنے پیسے لگا کے کون جائے، پیسہ بھی، وہاں پر رہنا بھی، خرچہ مرچہ، اور جناب آگے پیچھے سفر بھی، کون اتنا جائے؟ تو حج کی فرضیت قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ جو بندہ اس کا انکار کرے گا، یا پھر جو صاحب استطاعت ہونے کے باوجود حج نہیں کرے گا، وہ بھی انکار کے زمرے میں ہی آتا ہے۔ اس کے بارے میں سنیے قرآن کیا کہتا ہے۔ فرمایا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ فرمایا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے لوگوں پر حج فرض کر دیا گیا۔ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، فرمایا اللہ کی خوشنودی کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے لوگوں پر حج فرض ہے۔ من استطاع، جو بندہ طاقت رکھتا ہے راستے کی، جو بندہ حج کرنے کی طاقت رکھتا ہے اس پر حج فرض ہے۔ طاقت کیا ہے جس کی تفصیل ابھی میں نے کر دی، لیکن ایک بات یاد رکھیے، یہ نہیں طاقت، یہ استطاعت نہیں کہ 13 لاکھ روپیہ جمع ہو چکا ہے، اس کے علاوہ کوئی پیسہ موجود نہیں، اب یہ ارادہ کرتا ہے کہ جی حج مجھ پر فرض ہے، میں چلا جاؤں حج پر۔ نہیں نہیں نہیں، صرف 13 لاکھ کافی نہیں ہے، بلکہ اس کو خود جو راستے میں اور چیزیں ضرورت پڑنی ہے ان کو بھی ساتھ شامل کرنا ہے۔ اسی طرح اس کے اہل و عیال پیچھے موجود ہیں، ان کے نان نفقے کا بھی انتظام کر کے جانا ہے، ان کے نان نفقے کا بھی انتظام۔ صرف 13 لاکھ تیار ہو گئے جی، 13 لاکھ کا پیکج آیا ہوا ہے، چلو جی سیٹ کرواؤ چلیے۔ اہل و عیال، بیوی بچے ہیں، ماں باپ، اگر کوئی بہن بھائی کوئی معذور ہیں وہ بھی اسی کی جو ہے وہ اسی کے حساب میں آتے ہیں اور اسی کے ماتحت ہیں، یہی ان کا خرچہ بھی اٹھاتا ہے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے ان سب کا خرچے کا انتظام کر کے، جتنے دن اس نے وہاں رہنا ہے اتنے دن ان کے کھانے پینے کا ہر چیز کا انتظام کر کے، اور اپنی بھی ضروریات جو راستے میں ہونی ہیں ان کا انتظام کر کے، اب اس کے علاوہ جو ہے اس کے پاس حج کا پیکج مکمل ہو چکا ہے، اب وہ چلا جائے۔ یہ نہیں کہ وہ چلا جائے اور پیچھے جناب بچے منہ اٹھا کے دیکھتے رہے، مانگتے پھرتے رہے، ابا جی حج تے گئے بچے مانگ رہے ہیں۔ اور یہی ہر دین کے کام کا یہی حکم ہے۔ کوئی بندہ اگر تبلیغ کے لیے بھی جاتا ہے نا، باہر دعوت دینے کے لیے لوگوں کو دور شہر میں جانا پڑ جاتا ہے، تو اس کے لیے بھی یہی حکم ہے کہ اپنے گھر والوں کے لیے اتنا انتظام کر جائے۔ اگر اس نے 1 مہینہ 2 مہینہ باہر رہنے ہیں تو 2 مہینوں کا خرچہ ان کے پاس ہو آسانی کے ساتھ، یہ نہ ہو کہ وہ پیچھے مانگتے رہیں، پھر بے شک دعوت دینے چلا جائے لوگوں کو۔ اگر اتنا خرچہ نہیں تو شریعت اسے اجازت نہیں دیتی، اگر وہ چلا گیا تو گناہگار ہوگا۔ کیا ہوگا جی؟ اسی طرح حج کا بھی حکم ہے، پیچھے بچے پریشان ہوئے تو حج کا ثواب الٹا جو ہے وہ کیا جائے، گناہ لکھتے جائیں۔ غیر محرم کا بھی یہی حکم ہے، عورت کے ساتھ اگر محرم نہ ہو تو غیر محرم کے ساتھ نہیں نہ جا سکتی، تو اس کا بھی یہی حکم ہے، اگر غیر محرم کے ساتھ چلی گئی تو حج کے ثواب سے زیادہ گناہ لکھا جائے گا۔ تو کیا فائدہ اس کا؟ اس لیے ان باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ فرمایا من استطاع الیہ سبیلا، جو طاقت رکھتا ہے اس پر اللہ نے حج فرض کیا ہے۔ فرمایا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین، جو بندہ حج کا انکار کر دے، فإن اللہ، اللہ فرماتے ہیں جو جہانوں کا رب ہے، فرمایا وہ اس سے بے پرواہ ہے، پھر اس بندے کا اس کو کوئی فائدہ
اس کی عبادت کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فرمایا جو حج کا سرے سے انکار کر دے، حج کا سرے سے انکار ہے ہی کفر، اور جو بندہ حج کا انکار تو نہیں کرتا لیکن طاقت ہوتے ہوئے حج کے لیے نہیں جاتا، وہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے، وہ بھی انکار ہی کر رہا ہے، اس سے بھی اللہ بے پرواہ ہے۔ احادیث مبارکہ بھی سنیے، نبی علیہ السلام نے فرمایا جو بندہ طاقت ہونے کے باوجود حج کے لیے نہیں جاتا، فرمایا من ملک زادا وراحلتا تبلغه الى بیت اللہ ولم یحج فلا علیہ ان یموت یہودیا او نصرانیا۔ جو بندہ زیادہ راہ بھی پاتا ہے، طاقت بھی پاتا ہے، سواری بھی موجود ہے، فرمایا پھر اس کے باوجود یعنی ایسی چیزیں موجود ہیں جو اسے اللہ کے گھر تک پہنچا سکتی ہیں، سامان موجود ہے، خرچہ موجود ہے، اس کے باوجود وہ حج نہیں کرتا، فرمایا وَلَمْ يَحُجَّ فَلَا عَلَيْهِ أَن يَمُوتَ، پھر اس پر ہمیں کوئی پرواہ نہیں کہ وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے۔ اللہ فرماتے ہیں ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں۔ امام الانبیاء نے فرمایا ہمیں اس کی کوئی پرواہ نہیں، فرمایا وہ یہودی ہو کر مرے یا عیسائی ہو کر مرے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، وہ فرمایا کرتے تھے جو بندہ طاقت کے باوجود حج نہیں کرتا، جو بندہ طاقت کے باوجود صاحب استطاعت ہونے کے باوجود حج نہیں کرتا، اگر وہ اسی حالت میں مر گیا تو پھر تم قسم اٹھا کر کہہ سکتے ہو یہ یہودی ہو کر مرا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان سنا رہا ہوں، اتنی سخت وعید۔ اور آج کتنے لوگ ہیں جن کے پاس طاقت ہے اس کے باوجود حج نہیں کرتے؟ میری نظروں کے سامنے کئی لوگ ہیں، میری نظروں کے سامنے جن سے میری ملاقات ہو چکی ہے، اور آپ کی نظروں کے سامنے بھی تو ہوں گے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں اللہ نے طاقت دے رکھی ہے اس کے باوجود حج پہ نہیں جاتے، اتنی سخت وعید۔ فرمایا قسم اٹھا کر کہہ سکتے ہو کہ یہ یہودی ہو کر مر گیا ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ اسلام کی بنیاد کتنی چیزوں پر ہے؟ 5 چیزوں پر ہے۔ فرمایا شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، پہلی چیز ان میں سے گواہی دینا اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی حاجت روا نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی داتا و دستگیر نہیں، اللہ کے سوا کوئی لجپال نہیں، اللہ کے سوا کوئی داتا نہیں، اللہ کے سوا کوئی بگڑی بنانے والا نہیں، اللہ کے سوا کوئی نفع نقصان کا مالک نہیں۔ فرمایا یہ سب سے پہلی بنیادی چیز ہے۔ اور دوسرے نمبر پر فرمایا وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرنا، یہ بھی اسلام کی بنیاد ہے۔ فرمایا تیسرے نمبر پر وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، زکوٰۃ دینا، یہ بھی اسلام کی بنیاد ہے۔ فرمایا چوتھے نمبر پر وَالْحَجِّ، حج بھی اسلام کی بنیاد ہے۔ وصوم رمضان، اور فرمایا رمضان کے روزے بھی اسلام کی بنیاد ہے۔ میرے دوستو ذرا بتلاؤ تو صحیح نا، اگر ہم کوئی خیمہ تیار کر لیں اس کی ایک بنیاد بھی غلط ہو جائے، اگر ہم کوئی مکان تیار کر لیں اس کی ایک بنیاد بھی کمزور چھوڑ دیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ اسے رہنے دو یہ پڑی رہے باقی بنیادیں تو مضبوط ہیں، ہم تو اس 5ویں بنیاد کو بھی مضبوط کرتے ہیں تسلی کے لیے۔ تو جب اسلام کی ایک بنیاد نہیں کئی بنیادیں ہم چھوڑ دیں تو پھر ہم کیسے بے فکر ہو کر بیٹھے ہیں کہ ہمارا اسلام بڑا مضبوط ہے؟
اسلام کی بنیادوں کی پرواہ کوئی نہیں. کوئی عمارت کھڑی ہو رہی ہے اس کی بنیادیں کمزور نہ رہ جائیں. اسلام کی بنیادیں بے شک کمزور رہیں. فرمایا سب سے پہلی بنیاد کہ اس بات کی گواہی کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق خیمہ بناتے ہیں نا تو ہم کیا کرتے ہیں اس کے بالکل درمیان کے اندر ایک بانس بڑا کھڑا ہوتا ہے. فرمایا وہ کلمہ توحید ہے اور پھر چاروں طرف ہم اس خیمے کو باندھ دیتے ہیں. فرمایا وہ باقی ستون ہیں باقی بنیادیں ہیں. تو مین بنیاد کیا ہے؟ کلمہ توحید، عقیدہ توحید. اگر عقیدہ توحید نہ رہا فرمایا کوئی بھی چیز کوئی بھی بنیاد قبول نہیں. اگر عقیدے کے اندر ذرہ برابر بھی شرک کی ملاوٹ ہو گئی، اگر کسی نبی ولی کے بارے میں وہی عقیدہ رکھا جو اللہ کے بارے میں ہے، جو صفات اللہ کی ہیں ان کو نبی ولی کے اندر مانا، فرمایا جب یہ عقیدہ یہ ستون کمزور ہو گیا پھر نماز کا بھی فائدہ کوئی نہیں. یہ ستون کمزور ہو گیا پھر زکوٰۃ کا بھی فائدہ کوئی نہیں، پھر حج کا بھی فائدہ کوئی نہیں، پھر رمضان کے روزوں کا بھی فائدہ کوئی نہیں. اس لیے سب سے پہلی بنیاد عقیدہ توحید مضبوط ہو، یہ مضبوط ہونی چاہیے. اور حج کے اندر بھی جب لوگ جاتے ہیں تو وہاں پر جا کر کیا کہتے ہیں طواف کرتے ہوئے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک. یا اللہ تیرے سامنے حاضر ہیں، لبیک یا اللہ تو نے ہمیں بلایا، اللہ سب کو لے جائے اور جو ابھی میرے ساتھ نہیں پڑھ رہے وہ بھی پڑھنے لگ جائیں. لبیک اللہم لبیک یا اللہ تیرے سامنے حاضر ہیں، لبیک لا شریک لک لبیک. اس طرح حاضر ہوں میرے پروردگار کہ میں تیرے علاوہ تیرا کوئی ہمسر نہیں سمجھتا، تیرے برابر کسی کو نہیں سمجھتا، تیرا شریک کسی کو نہیں مانتا. صاف ستھرا ہو کر تیرے سامنے حاضر ہو گیا ہوں. یا اللہ اندر بھی صاف ستھرا، باہر بھی صاف ستھرا، عقیدہ بھی صاف ستھرا. ان الحمد اللہ فرماتے ہیں سب سے پہلے اپنا عقیدہ بتلا، عقیدہ سمجھا، عقیدہ دکھا، پھر میری تعریف کرنا. گندی زبان سے میری تعریف نہیں کرنی. پہلی اپنی زبان اور عقیدہ بتلا کیا ہے. تو بندہ کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، یا اللہ تو ہی ہے، لبیک لا شریک لک لبیک، تیرا کوئی شریک کوئی نہیں. عقیدہ بتلایا. اب اللہ فرماتے ہیں ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک. اب میری تعریف کر میں تیری قبول کروں گا. اس لیے ہر اسلام کی بنیاد قبول ہی تب ہے جب پہلی بنیاد مضبوط ہوگی. گواہی شہادت اللہ الہ الا اللہ. فرمایا یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حج اسلام کی بنیادوں میں سے ہے. اگر حج کا انکار کیا گویا اسلام کی بنیاد کا انکار کر دیا، تو یہ بندہ مسلمان نہیں رہا. اور اسی طرح نبی علیہ السلام نے فرمایا من اراد الحج، جو بندہ حج کا ارادہ کرتا ہے، ارادہ تو پہلے ہی ہو جاتا ہے نا سال کے دوران ہی، یہ تو نہیں ہوتا اچانک ہی ارادہ کیا اور چلے گئے، تیاری تو پہلے ہی ہوتی ہے. جو بندہ حج کا ارادہ کر لے فلیعجل، پس وہ جلدی کرے، تاخیر نہ کرے. یہ نہ کہے اس سال نہیں جاتا اگلے سال چلا جاؤں گا، اس سال گیا تو کاروبار بند ہو جائے گا، اگلے سال چلا جاؤں گا، اپنا کوئی جو ہے وہ بٹھا جاؤں گا اپنی جگہ پہ. نہیں، فرمایا جب ارادہ کر لیا، طاقت بھی مل گئی، فوراً حج کر کے آئے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں جو بندہ حج کا ارادہ کرنے کے بعد تاخیر کرتا ہے، دیر کرتا ہے، فرمایا وہ فاسق کہلائے گا. کیا کہلائے گا جی؟ فاسق. فاسق جانتے ہو نا، ہم کہتے تو رہتے ہیں فلاں فاسق ہے، فلاں یہ ہے، فاسق کہلائے گا، گناہگار. اور فاسق کی گواہی بھی قبول نہیں ہوتی، کیونکہ ایسی یہ اس کو ایک جو ہے وہ عیب لگ گیا ہے جس کی وجہ سے اس کا ایمان کمزور ہو گیا.
فاسق کہلائے گا۔ اور میرے پیغمبر نے فرمایا ایک عورت آ گئی اللہ کے پیغمبر کے پاس، خصم قبیلے کی، خصم قبیلے کی ایک عورت آئی، آ کر کہنے لگی یا رسول اللہ میرا والد بیمار ہے اور اس بیماری کی حالت میں اس پر حج فرض ہو چکا ہے، طاقت آ گئی ہوگی، پیسہ آ گیا ہوگا، سواری آ گئی ہوگی، لیکن ہے بیمار، سواری پر جم کے بیٹھ نہیں سکتا، کیا میں اس کی طرف سے حج کراؤں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں جلدی کرو، یہ حج بدل ہے، اس کی طرف سے کیا کرو؟ حج کرو، تب اس کا فریضہ ساقط ہوگا، وگرنہ فریضہ ساقط نہیں ہوگا۔ تو میرے دوستو حج انسان پر زندگی کے اندر صاحب استطاعت پر فرض ہے، جس کی فرضیت قرآن و حدیث سے میں نے بیان کی ہے، اور اس جو حج نہیں کرتا اس پر وعیدات بھی قرآن و حدیث میں بیان ہوئی ہیں۔ اب حج کی فضیلت سنیے کہ جو بندہ حج کرتا ہے اس کی فضیلت کتنی ہے، اس لیے تاکہ جو صاحب استطاعت ہو چکے ہیں ان کے دل کے اندر بھی حج کا جذبہ پیدا ہو جائے، وہ بھی ارادہ کر لیں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی حج پر لے جائے۔ طاقت تو ملی ہوئی ہے، پیسے اکٹھے کر کے رکھے ہوئے ہیں، پتہ نہیں کس نیت سے اکٹھے کرتے ہیں، کیا کرنا ہے ان کو لگاؤ نیک کاموں کے اندر تاکہ کوئی فائدہ ہو جائے، مر جانا ہے پیچھے پتہ نہیں کس نے کھانے ہیں، جوڑتے رہتے ہیں۔ اس لیے اپنی زندگی میں جو لگا جاؤ گے وہی کام آئیں گے، پھر کوئی فائدہ کوئی نہیں، پیچھے پڑے رہ گئے۔ فرمایا اب فضیلت سنیے حج کی، جو بندہ حج پہ جاتا ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ نے سوال کیا ایک محفل میں ای العمل افضل، اے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ذرا بتلائیے تو صحیح نا کون سا عمل افضل ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا قال ایمان باللہ ورسولی، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا یہ بہترین اور افضل عمل ہے۔ فرمایا ثم قیل ثم ماذا، پھر پوچھا گیا اس کے بعد کون سا عمل افضل ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا، اللہ کے راستے میں اعلاء کلمت اللہ کے لیے لڑنا، یہ بہترین عمل ہے۔ قیل ثم ماذا، پھر پوچھا گیا اے اللہ کے رسول پھر کون سا عمل افضل ہے؟ میرے محبوب نے فرمایا الحج المبرور، حج کرنا یہ کیا ہے؟ بہترین عمل ہے، اس لیے بہترین عمل کرنے چاہیے، حج بھی بہترین عمل ہے۔ اور ایک مقام پہ میرے محبوب نے فرمایا، خطبہ ارشاد فرمایا، خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک صحابی نقل فرماتے ہیں نبی علیہ السلام ہمیں خطبہ دے رہے تھے، اور خطبہ دیتے ہوئے خطبے کے دوران فرمانے لگے ان اللہ قد فرض علیکم الحج، بے شک اللہ تعالیٰ نے تم پر حج فرض کر دیا ہے، فحجو، پس حج کرو، فحجو، پس حج کرو۔ اور ایک مقام پہ میرے محبوب نے فرمایا، حج کی فضیلت تو سنیے، ایک مقام پہ رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العمرۃ الی العمرۃ کفارۃ لما بینہما، عمرہ الی العمرہ، ایک عمرہ سے لے کر دوسرے عمرہ تک، دو عمرے کیے، پہلا عمرہ کر کے ابھی دوسرا نہیں کیا، فرمایا دوسرے عمرہ تک کفارۃ لما بینہما، اس کے درمیان جو وقت ہے یہ انسان کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ بندہ عمرہ کے لیے جاتا ہے نا، تو پھر آ گیا واپس عمرہ کر کے، اگلا عمرہ ابھی تک نہیں کیا، فرمایا اگلا عمرہ کرنے تک جو درمیانی وقت ہے یہ اس کے گناہوں کا کیا ہے جی؟ کفارہ ہے۔ اور فرمایا والحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ، اور جو مقبول حج ہوتا ہے، کون سا حج جی؟ مقبول حج ہوتا ہے، فرمایا یہ اتنا افضل چیز ہے، بہترین عمل ہے کہ مقبول حج جو ہوتا ہے لیس لہ جزاء، اس کا بدلہ صرف جنت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ کیا دیتے ہیں جی؟ جنت عطا فرماتے ہیں۔
کتنی افضل بات ہے۔ اور میرے محبوب نے فرمایا جس وقت بندہ حج کرنے جاتا ہے، حج کر کے بندہ واپس لوٹتا ہے، لیکن کن شرطوں کے ساتھ؟ من حج ولم یرفس ولم یفسق، حج کیا وہاں پر کوئی برائی نہیں کی، کوئی گناہ نہیں کیا، جھگڑا نہیں کیا، جن پابندیوں کو اللہ نے لاگو کیا تھا ان پابندیوں پر عمل کرتے ہوئے حج کر کے آیا، راجا فرمایا جب لوٹتا ہے حج کر کے کیومی ولدتہ امہ، اس دن کی طرح لوٹتا ہے جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا، اس کی ماں نے اسے۔ تو جب ماں جنتی ہے بچے کو، بچہ گناہوں سے صاف ستھرا نہیں ہوتا، بالکل پاک ہے، کوئی گناہ اس کے ذمے نہیں۔ فرمایا حج کرنے والا بندہ جب اچھے طریقے سے حج کر کے آئے تو وہ بھی اسی طرح ہو جاتا ہے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے غفر لہ ما تقدم من ذنبی، ما تقدم من ذنبی، حج کرنے والے بندے کے اللہ گزشتہ سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ کتنا بہترین عمل ہے، اس لیے بڑی فضیلت ہے حج کی، بڑا افضل عمل ہے، فضیلت والا عمل۔ اور میرے محبوب نے فرمایا جو بندہ حج کرنے جاتا ہے اور حج کے تمام افعال، تمام ارکان مکمل کرتا ہے، فرمایا وہ اسی طرح صاف ہو جاتا ہے، یہ حج کو بھٹی کا صاف ستھرا ہوتا ہے جو بندہ حج عمرہ کرنے جاتا ہے۔ فرمایا زنگ سے، گناہوں کے زنگ سے صاف ستھرا ہو جاتا ہے، جس طرح کے لوہار لوہے کو بٹی میں ڈالتا ہے تو اس کا زنگ ختم ہو جاتا ہے، سونہار سونے اور چاندی کو بٹی میں ڈالے تو جس طرح لوہے اور سونے چاندی کا بٹی میں جانے کی وجہ سے زنگ ختم ہو جاتا ہے، اسی طرح فرمایا حج کرنے والے کے اللہ تعالیٰ گناہوں کو بھی صاف کر دیتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستو حج کی بڑی فضیلت ہے، جو لوگ حج پر جا رہے ہیں تو وہ ان تمام فضائل کو مد نظر رکھتے ہوئے حج کر کے آئیں ہیں، اور جنہوں نے ارادہ نہیں کیا اللہ نے طاقت دی ہوئی ہے تو وہ کیا کریں جی، فوراً ارادہ کریں اور وہاں پر جائیں تاکہ ان کا پیسہ ضائع نہ ہو، کام آ جائے۔ زندگی کا پتہ کوئی نہیں ہے، اپنا جو فرض ہے اس کو سیریس، لیکن یہ نہیں ہے کہ اگر کسی نے حج نہیں کیا تو اسی کے ذمہ لازم ہے، اگر حج کر لیا ہے تو پھر دوبارہ طاقت آ گئی ہے حج کی تو دوبارہ چلا جائے۔ تو زیادہ حج کرنے کے اندر کوئی ممانعت؟ صحابہ جایا کرتے تھے، ایک صحابی جناب ہر سال حج کے لیے جاتے، اللہ نے طاقت دی ہوئی تھی۔ تو ایک اور صحابی پوچھنے لگے بھئی تم ہر سال حج پہ جاتے ہو، کبھی جہاد میں بھی آ جاؤ، تم نے حج کی تو لذت دیکھی ہے، جہاد کی لذت نہیں دیکھی، آؤ میدان جہاد میں تمہیں جہاد کی لذت پتہ چلے۔ تو پھر وہ صحابی جہاد میں گئے تو اگلی زندگی ان کی روٹین یہ رہی کہ ایک سال جہاد میں جاتے، ایک سال حج میں چلے جاتے۔ اس لیے بار بار حج پہ جانا تو بہت اچھی چیز ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے 95 حج کیے ہوئے تھے۔ کتنے حج؟ اس لیے ہر سال چلے جانا کوئی ممانعت نہیں۔ یہ ایک اعلان ہے جی، پیغام اسلام و استحکام پاکستان کانفرنس ہو رہی ہے 31 مئی بروز بدھ بعد از نماز عشاء گوڑا باغ نزد سر سید ہائی اسکول میں، وہاں پر منعقد ہو رہی ہے، جس میں علماء کرام جو ہے وہ خطاب فرمائیں گے۔ تمام احباب سے شرکت کی اپیل ہے جی۔ اللہ سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق عطا۔